غلام گئے رسول کے غلامی، رسول میں موت بھی قبول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشخبری، خوش آمدید سبھی کو ہو کہ ہمارا سبق آخری مقام تک، جہاں تک ہم لوگ چاہ رہے تھے، جہاں تک ہم لوگ دل و جان سے دعا کر رہے تھے کہ وہاں تک سبق پہنچ جائے، آخری مقام تک پہنچ گیا سبق۔ یہ لاسٹ سبق ہے اس قاعدے کے۔ اس قاعدے میں 27 ہے، 27 جو ہے آ جائے قواعد، مطلب کہ قرآن شریف کی پوری آیت ہے۔ مطلب ایک طرح سے ہم لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ جو بھی قرآن شریف کی آیت تھے اس کو تھوڑی تھوڑی چیز لے کر ہٹا کر وقت میں کہ کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، کون سا چیز، کون سا ورڈ، کون سا لفظ کہاں پر کس قاعدے میں پڑھنا چاہیے، اس قاعدے کو لے کر یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اگر اس چیز کو 1 سے لے کر 2 صفحے ہیں، 2 صفحے کو اچھی طریقے سے پورے قواعد کے ساتھ جو ہم لوگ پورے یہاں سے پڑھے ہیں، قاعدہ نمبر، تختی نمبر، پارٹ نمبر، چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 26 تک جو پڑھے ہیں، پورے قاعدہ قانون کو لے کر اور گرامر کو لے کر اس میں اگر پڑھیں گے تو آپ قرآن شریف سمجھ جائیں گے۔ لیکن آپ میں اس میں کچھ بھی کمی رہ گئی تو وہ کمی آپ کو قرآن میں رہ جائے گی۔ اسی لیے اگر اس کتاب کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر کچھ بھی کمی ہے تو اس پہلے سے دیکھ لیں کہ کہاں پر کمی آئی، تو وہاں پر دوبارہ پڑھ لیں، پھر کمی آ جائے۔ کیونکہ اگر یہ سبق یہاں سے لے کر یہاں تک 2 صفحے ہیں، 2 صفحے اچھی طریقے سے قواعد کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن شریف میں کہیں پر بھی کسی طریقے سے کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی چیز غلطی نہیں ہوگی۔ چلیے سماعت کریں۔ تختی نمبر 27 اجزائے قواعد، مطلب حصہ، قواعد کا حصہ، مطلب حصہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں تختی نمبر 1 سے 26 تک جتنے بھی حصے ہیں نا، سب کو اس میں دے رکھا ہے۔ اس میں جز ہے، جز مطلب حصہ ہے۔ جیسے جزاءن، یہ کس کیا چیز ہے؟ اس میں بہت ساری چیز ہے، جسے اگر اس کے الگ الگ کیا جائے، جیم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ زا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ یہ مد ہے، کس پر ہے؟ زا الف، الف کے اوپر مد ہے، اس لیے یہ 3 مد ہے۔ کون سا مد ہے تو ان کو پہلے دیکھیں گے یا پھر سمجھیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن میں مد کو پڑھا چکا ہوں۔ مد لازم کسے کہتے ہیں، مد متصل کسے کہتے ہیں، اور مد منفصل۔ مد بھی 3 قسم کے ہوتا ہے۔ ایک مد وہ ہوتا ہے جیسے مد حروف مدہ، حروف مدہ الگ ہے، وہ جو حرف والے مد ہے۔ یہ حرف والے جس کو 2 الف کے برابر، 3 الف کے برابر، 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے اسے 3 الف کے برابر جزاءن۔ اس کے بعد یہاں پر ان 2 زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ دے رہا ہے۔ اب اس کا بھی کچھ مقصد ہے، یہ جو دے رکھا ہے اس کا بھی کچھ مقصد ہے جو ہم لوگ پہلے اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ اگر یہ 3 طریقے 3 جگہ ایک ہی جگہ آ جائے تو وہاں پہ ایک نہ ایک جگہ ہم لوگ سانس توڑیں گے، جیسے ہم لوگ یہاں پہ تختی نمبر 26 میں پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھو اولائکا، اولائکا ہے نا، اسے ہجے کریں گے، کس بھی کریں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اسے اولائکا، اسے کھینچیں گے نہیں، کیوں نہیں کھینچیں گے؟ کیونکہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے۔ جس ورڈ پر، جس لفظ پر، جس حرف پر جزم نہیں ہو اس کو نہیں ملائیں گے، صرف پیش کو پڑھیں گے۔ الف کے اوپر، حمزہ کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی کھینچے، پیش کی آواز اوپر کو جاتے ہیں اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اولائکا، اولائکا، لام کے اوپر کھڑا مد ہے۔ مد کس طرح پہچان جائے گا؟ کیونکہ اے حمزہ یا حمزہ کے سے پہلے یہ کھڑا ہو، لام کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے۔ جیسے ہم لوگ مد متصل، مد منفصل آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کسے کہتے ہیں، جیسے فی لا الہ، تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے لا الہ کے حمزہ میں دوسری شکل میں ہے، اسی لیے ہے نا، حمزہ دوسری شکل میں ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں ہاں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، مد منفصل ہوگا، اسے اولائکا۔ اب اسی طریقے سے پورا چیز ہے، اس میں بہت آسانی سے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے آیت۔ تو آیت میں جب بھی آئے گا تو اس میں صرف 2 زبر اگر رہے گا الف کے ساتھ تو صرف 1 زبر ساتھ پڑھیں گے، یا پیش رہے یا پھر زبر رہے یا پھر زیر رہے، تینوں میں کوئی چیز رہے، زیر رہے یا پھر زبر رہے یا پیش رہے۔ اگر 2 زیر 2 پیش رہے تب بھی اسے وقفہ کر کے لاسٹ میں جزم بنا کے سانس توڑ دیں، جس سے میں ہم لوگ پہلے
24 26 جیسے 26 قاعدے تختی نمبر 5 نمبر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب یہی سب چیز ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اللہ پوری قرآن کی آیت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے سبق کو ہوم پیج پر جا کے پورے سبق کو سمجھ جائے گا. تو اسے میں زیادہ اسی لیے نہیں پڑھا رہا ہوں کہ بہت ساری چیز ہم لوگ سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں, اسی لیے یہاں پر زیادہ نہیں کریں گے. لیکن کچھ امپورٹینٹ اور اہم چیزیں اس کو میں ہم لوگ بتانے کی کوشش کریں گے. جیسے سلام ہی حتی مطلع الفجر ہمزۃ اللمزہ, اگر یہاں پر سانس توڑ دیں گے تو نیل لفظی پڑھ دیں گے ہمزۃ اللمزہ لمزہ. سانس توڑ دیں گے پھر کیا پڑھیں گے الذی جمع, اگر سانس نہیں توڑیں گے تو کیا پڑھیں گے ہمزۃ اللمزہ لمزۃ الذی جمع ہمزۃ اللمزۃ الذی اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة أكبر. اب یہ دیکھو میں آپ کو پہلے بتایا تھا اس چیز کے بارے میں, اور پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب یہ میم آتا ہے, یہ جو میم آتا ہے یہ مد لازم کے بارے میں آ جاتا ہے. یہ جو میم آتا ہے یہ بہت ضروری میں آ جاتا ہے. آپ لوگ دھیان دیں کہ اگر یہ میم آ جائے تو آپ کو یہاں پر سانس توڑنا ہی پڑے گا, چاہے اس کے بغل میں ہی آیت ہو یا اس کے ایک ہی حرف کے بعد آیت ہو. یہ جو میم آتا ہے نا بہت مشکل سے نہیں آتا ہے, بہت کم آتا ہے. جیسے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ وقف لازم کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا ضروری ٹھہرنا چاہیے. میم وقف لازم کی علامت ہے, یہاں پر ضروری بتایا, لازم لازم مطلب بہت ضروری. تو اگر یہ ورڈ میم آ جب اس میں جیسے بہت سارے ہے, جیم ہے, نون ہے, بہت ساری چیز ہے, سکتا آتا ہے, تو وہاں پر اگر وہاں پر سانس نہیں توڑیں گے چلے گا. لیکن یہ جو میم آتا ہے نا تو یہاں پر جو پوری بات ہے وہ کمپلیٹ مکمل ہو جاتی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ساتھ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو اس چیز کے بتانے کا مقصد ہے جیسے وقف ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, اگر آپ سانس توڑ کے پڑھ رہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے تو میں آگے پڑھ سکتے ہو, اتنا نہیں ہے. لیکن آپ اگر سانس ٹوٹ رہی ہے کہ آگے پیچھے کا سانس ٹوٹ جائے گی تو یہاں پر توڑ دیں. لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, یہاں وقفہ ہے, وقفہ کر لیں گے. یہ قف لکھا ہوا وقفہ ہے تو یہاں پر سانس توڑ دیں گے ناظر کے لیے. جو حفظ کر رہے جو دور نکالے بہت ساری چیز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں جو قاری ہوتے ہیں وہاں پر نہیں ہوتے. لیکن جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائیں کیونکہ آگے پیچھے سانس نہ ٹوٹ جائے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, سکتہ آ رہا تو سکتہ کا معنی ہے تو سانس توڑے بھی نہیں اور سانس روک بھی لے. جیسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, جیسے كَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. یہ سکتہ ہے. اب یہ نہیں کہ اگر یہاں پر سانس اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جائے, نہیں. ایک قواعد ہے, یہ گرامر ہے, اس طریقے سے پڑھنا, کہیں پر رکا رہتا ہے. اس کا ترجمہ میں جائیں گے, تفسیر میں جائیں گے, تب آپ کو کمپلیٹ بات مکمل بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر سکتہ آیا تو وہ کیوں آیا, یہاں پر مد لازم آیا تو وہ کیوں آیا, کہ یہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات چالو ہو گئی, اس کے ڈرانے کا, بہلانے کا, خوشی کا, غمی کا بات شروع ہو گئی, لیکن یہاں بات کمپلیٹ ہو گئی. ابھی یہ اس کا ہم لوگ سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن ہم لوگ کب سمجھ میں آئے گا جب اس کا ترجمہ, اس کا خلاصہ, اس کا تفسیر کریں گے تو ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے, ہے نا. الست بربکم, تو سانس توڑ بھی سکتے نہیں بھی توڑ سکتے. قالوا بلا, یہاں سانس توڑ سکتے ہیں, ضروری ہے لیکن نہیں بھی توڑ سکتے. اگر جلدی پڑھنا ہے قالوا بلا شہدنا ان تقولوا. یہ ہمارا سبق تھا آج کا, تختی نمبر 27, جو بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے, جس کو آپ اگر اچھی طریقے سے ایک سے لے کر مطلب 2 صفحے پڑھ لیے اور اس میں آپ کو اتنے اچھی طریقے سے پڑھ لیے کہ آپ کو یہ نہیں لگا کہ کہیں پہ ڈاٹ لگا, شک لگا کہ یہاں پر غلطی میں پڑھ رہا ہوں, کہ ہاں بھائی مجھے جو بھی سبق پڑھایا گیا تھا اس کو محنت سے پڑھا ہوں, اس کے بعد یہ سبق آ گیا, اس میں مجھے بالکل بھی کچھ کنفیوز نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آتنا نون کو پر کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر کتنا کھینچیں گے, کاف کو پر زبر ہے تو زبر کتنا کھینچیں گے, اگر لام آ رہا ہے تو بیچ میں الف آ رہا ہے, الف کو کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے, اس کا کیا ہے مد, حروف شمسی, حروف قمری ہے, مطلب سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں. تخت نمبر دیکھے پہلے تو پتہ چل جائے گا. یہاں میم کے اوپر پیش بھی ہے, تشدید بھی, تشدید کیسے پڑھتے ہیں, کس سے ملاتے ہیں,
अलिफ के रा के नीचे दो जेर है, दो जेर को क्या कहते हैं, रा के ऊपर मीम के ऊपर जज्म है, जज्म को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, मद्दा है, मद्दा कौन सा मद्दा है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम कौन सा लाजिम है, मतलब ए टू जेड मैं बताने की जितने कोशिश थी, मेरी जितनी भी नॉलेज थी, मेरी जितनी जानकारी थी, मैं सभी कुछ मैं आप लोगों के सामने पहुंचा दिया हूं। अब ये सबक ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस सबक में आपको दिक्कत कहीं भी परेशानी आ गई तो समझे कि आप कहीं ना कहीं पीछे आपकी कमी रह गई है। इसमें अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आप समझे कि आप अच्छी तरीके से पीछे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और सीख चुके हैं, सिखा चुके हैं, तो इंशाल्लाह आप कुरान शरीफ आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो फिर दोबारा से कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपको मुशक्कत आ रही है कि यहाँ पर नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर ये मद पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये किस नहीं जा रहा, ये रा के ऊपर तशदीद है तो तशदीद किस तरह पढ़ेंगे, अलिफ राम क्यों नहीं पढ़ा जाता है, इसके क्या फसिल है, तो ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आगे जाकर होम पेज पर जाकर देख लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं गुलजार नदवी आपका छोटा भाई कुरान सोन से, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितनी मुझे अब तक जितनी इस उम्र तक नॉलेज थी मैं कोशिश किया हूँ। अगर नॉलेज मिलेगी ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, दुआ भी मांगे, आप लोग दुआ कीजिएगा तो इंशाल्लाह और भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, आपका ये अपना चैनल GNA पर मस्जिदें बुलाती हैं।